دوست اور بزرگوں، پھر میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ خراسان ہوتے ہوئے خراسان کے شہر جب سبزوار پہنچے نا، بغداد معلیٰ ہوتے ہوئے استر آباد، بخارا، تبریز، اصفہان ہوتے ہوئے خراسان کے شہر اور سبزوار پہنچے تو سبزوار کا حاکم یادگار محمد تھا جو شیعہ تھا۔ تو اس کا ایک باغ تھا شہر کے کنارے، بہت ہی پرفضا خوبصورت۔ تو ایک دن میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اس باغ میں تشریف لے جاتے ہیں اور اس باغ کے کنارے ایک صاف اور شفاف حوض کو دیکھا۔ تو میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اس حوض میں غسل فرماتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور پھر عبادت میں مصروف رہ جاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب یادگار محمد اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے اور میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اے فقیر، تم کو شاہی باغ میں آنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ تم نے کس سے اجازت لے کر شاہی باغ میں آئے ہو؟ تو میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے جلال کے عالم میں اپنی نظر ولایت کو اٹھایا۔ تو میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر سے نظر ملنا تھا، یادگار محمد کانپنے لگا، پیشانی سے پسینہ چھوٹنے لگا، وہ یادگار محمد بے ہوش ہو گیا۔ میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے منہ پر پانی چھڑکا، ان کو ہوش آیا تو ان کی دل کی دنیا بدل چکی تھی، ان کی بدعقیدگی کا فساد ختم ہو چکا تھا اور بہت ہی نہایت ہی عاجزی کے ساتھ معافی طلب کی، اور ان کے جتنے بھی خادم تھے، جتنے ملازم تھے، سبوں نے میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں توبہ کر کے میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید بن گئے۔ پھر میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ان کو علوم ظاہری عطا فرماتے ہیں، علوم ظاہری ان کو سکھاتے ہیں، علوم باطنی انہیں سکھاتے ہیں، اور یادگار محمد جو سبزوار کا صرف ظاہری سلطنت کا بادشاہ تھا، لیکن جب وہ میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہو گیا تو یادگار محمد سبزوار کا باطنی سلطنت کا بھی بادشاہ ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ، میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ ولایت کی تاثیر کو دیکھو۔ جب کوئی اللہ کا نیک محبوب بندہ کسی شخص کو محبت سے دیکھتے ہیں تو بھی تقدیر بدل جاتی ہے، اور جب کسی کو جلال کے عالم میں دیکھتے ہیں تو بھی تقدیر بدل جاتی ہے۔ کیسے شان عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک محبوب بندوں کو۔ تو میرے دوستوں، جب میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ ولایت میں اتنی تاثیر ہے تو پھر مجھے بتاؤ کہ میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی پورے وجود میں کس قدر تاثیر ہوگی، کس قدر پاور ہوگا، کس قدر طاقت قوت ہوگی۔ میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے خود فرماتے ہیں کہ وہ یادگار محمد، میں نے ان کو خلافت و اجازت عطا کی، پھر وہ یادگار محمد اپنے وقت کا بہت بڑا ولی بن گیا، یادگار محمد متقی صالح بن گیا۔ میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ سے بندے کو سب کچھ ملا کر، اور آج بھی میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کی یہ شان ہے کہ جب کوئی شخص اپنی مرادیں کو لے کر جاتے ہیں، میرے خواجہ ان کی مرادیں پوری فرما دیتے ہیں۔ ہاں حضرات محترم، میرے دوستوں، ناظرین، یاد رکھنا، میں آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ کی مرادیں پوری ہوتی ہوئی نہ نظر آئے، آپ مشکلات میں پھنس جائے، آپ مصیبتوں سے دوچار ہو جائے، تو میں کہتا ہوں کہ اجمیر مقدس چلے جاؤ اور آنسوؤں کے چند قطرے میرے بندے کی مرادیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، بندہ اپنے مقصد پاتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ پھر خراسان سے ہوتے ہوئے آپ جو ہے بہت سارے ملکوں سے ہوتے ہوئے آپ لاہور پہنچے، تو لاہور میں حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس پر حاضری دیتے ہیں، اور پھر کئی مہینوں تک آپ وہاں قیام فرماتے ہیں، اور حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس کے کنارے ایک کمرہ تھا، ایک جو ہے حجرہ تھا، آپ اس حجرے میں 40 دن کا چلہ کیا، 40 دن کا چلہ کیا، اور آج بھی وہ چلہ وہاں پر موجود ہے اور زیارت گاہ بنا ہوا ہے، لوگ جاتے ہیں اور اس چلے کی زیارت کرتے ہیں۔ تو جب میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے رخصت ہونے لگے نا، تو میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی کمالات و کرامات سے خوش ہو کر، ان سے متاثر ہو کر، آپ نے ان کی شان و اقدس میں شاعر لکھا جو عالمگیر شہرت کا حامل ہے، اور آج بھی وہ شعر حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار انور کی لوح پیشانے پر لکھا ہوا ہے۔ وہ شعر یہ ہے کہ گنج بخش فیض عالم
مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ آج بھی وہ شعر میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت دادا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انور کی روح پیشانی پر لکھا ہوا ہے۔ آج کا بدعقیدہ منافق لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی مزاروں پر حاضری دینا شرک ہے، بدعت ہے، ان سے فیض و برکت حاصل کرنا شرک ہے، بدعت ہے۔ تو وہ اپنے ہوش کو سنبھالے، وقت ہے اپنی بدعقیدگی سے اپنی منافقت سے توبہ کر لو۔ خدا کی قسم، اگر اولیاء اللہ کی مزاروں پر حاضری دینا، ان سے فیض و برکت حاصل کرنا شرک ہوتا، بدعت ہوتا، تو میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری نہ دیتے، ان سے فیض و برکت حاصل نہ کرتے۔ لیکن میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرز عمل سے پتہ چل گیا، معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک محبوب بندوں کی بارگاہوں میں حاضری دینا حصول برکت کے لیے یہ شرک اور بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ اولیاء اللہ کی سنت و عادت ہے۔ اور میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سنت و عادت ہے۔ شاعر فرماتے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے۔ میرے دوستوں، میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر حاضری دے کر بتا دیا کہ